بھائی میں آپ کے ساتھ نا اظہار ہمدردی ہے میرا. دماغ کے پیچھے کون سا گانا بج رہا ہوگا یا پنجابی کی گالیاں چل رہی ہوں گی. سر میرے دل کا غبار ہے, میں کاٹتا ہے. یہ فورن پالیسی, یہ میٹر, وہ میٹر, اس پہ خبردار جو آپ نے بیچ میں انٹرسپٹ کیا. کبھی پڑھیں جا کے 88 کو پڑھیں, جا کے 88 کو پڑھیں, 90 کو پڑھیں, 93 کو پڑھیں, 97 کو پڑھیں, دیکھیں تو صحیح کیا ہوا ہے یہاں پہ. آپ کو گود میں بٹھا کے جو لے کر آئے گا تو بھائی اختیار اس کے پاس ہی ہوگا نا. صرف اختیار نہیں جاتا, عزت بھی چلی جاتی ہے, اور اگر آپ نہیں دیتے تو چھین بھی لی جاتی ہے عزت آپ کی. فوج کا پاکستان کے ہر معاملے میں ایک کردار ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. فی الحال ہم تم سے بہتر ہیں اور تم ایک کمتر انسان ہو, بلکہ تم مسلمان ہی نہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک, اپنے سوالات جو ہے وہ ضرور لکھیے. تو اس ہفتے جو آپ کے امپورٹنٹ سوالات آئے ہیں اس میں سے چند ہم نے شامل کیے ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہے وہ شامل کر سکوں, لیکن ہم نے 20-21-22 منٹ کا ہی ویلاگ کرنا ہوتا ہے تو زیادہ نہیں شامل کر سکتا. اس کے لیے معذرت, وہ لوگ جن کے سوالات مس ہو جائیں ان سے معذرت, لیکن آپ ضرور لکھتے رہا کریں. مطلب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف ورائٹی کے کویسچنز جو ہیں ہم ایڈ کریں. تو بہت سے سوالات آئے ہیں, ان کے جوابات میں دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے, آل ویڈیوز کو ضرور پریس کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے خبر ذرا شامل کر لیں. اسپیکولیشن شروع ہوئی ہوئی تھی پچھلے 2 دن سے کہ جناب عارف علوی صاحب کو شاید پاکستان تحریک انصاف کا نیا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. تو میں نے اس کے اوپر چند خدشات بھی ظاہر کیے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ممکن نہ ہو, کیونکہ ایک تو وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ بن کے ہٹے ہیں, وہاں سے اس عہدے سے فارغ ہوئے ہیں, تو شاید وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے 2 سال کے لیے, تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو. تو عارف علوی صاحب نے خود بھی اب یہ ٹویٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا there is unnecessary speculation that Mr. Imran Khan intends to appoint me as chairman of the party. There is no such thing being envisaged by my leader, nor was it discussed in my meeting with him. These speculations create confusion in a party whose leadership is wrongfully and unjustly incarcerated. But despite thousands of arrests, coercion, brutality and torture, PTI has remained vibrant. Chairman Gohar Khan Sahab is leading the party very well and is present in parliament too. I would like to put this inaccurate non-issue to rest with a clear denial. I want to work for the people of Pakistan along with stolen mandate. A false, emotional and irrational scenario has been thrust upon us. Divisive and hateful narratives are being spread. As a nation we are and we should remain united in our struggle. لبے لباب یہ کہ میں نہیں ہوں میں چیئرمین نہیں بن رہا. اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں, جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور جو خوف کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر, میری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف رہے گی. تو انہوں نے اس قسم کی تمام اسپیکولیشنز کو ڈینائی کیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا آپ کے چند سوالات جو ہم نے شامل کیے ہیں, ذرا ایک ایک کر کے ان کو شامل کرتے ہیں. ایک تو میں نے اپنے پرسوں کی ویلاگ کے اندر ذکر کیا تھا, کل کے ویلاگ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا سانحہ 10 مئی کا. تو اس حوالے سے بہت سے سوالات آئے ہیں سانحہ 10 مئی کے حوالے سے. پہلا سوال جو ہے وہ رانا عامر صاحب کا آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیم کے ان 11 بچوں پر کتنے ارب سالانہ خرچ ہوتا ہے. بیسکلی آپ کے جو 11 کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کے اوپر کتنا ارب جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیے رانا صاحب, ان کو بیسکلی جو کرکٹرز ہیں ان کے سینٹرل کانٹریکٹس ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, اور اس کی مختلف کیٹیگری ہے, کیٹیگری اے بی سی, اس کے مطابق جو ہے وہ ہیں. جو بڑے کرکٹرز ہیں, بابر اعظم ہو گئے یا اس طرح کے دیگر کرکٹرز ہو گئے, شاہین شاہ افریدی ہو گئے, ان کو اے کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے. پھر اس طرح چند بی کے اندر ہے, چند سی کے اندر ہے. تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ لاکھوں کے اندر ہیں. مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتا اس وقت, کاش میں اسپورٹس رپورٹر ہوتا تو بڑی ایکوریٹ آپ کو انفارمیشن دے سکتا, لیکن لاکھوں میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ان کی میچ فیس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ نے 100 کر لی, آپ نے میچ جیت لیا تو اتنے پیسے ملیں گے, یہ اس طرح کا ڈفرینٹ ہے. تو مطلب میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کرکٹرز ہیں, جو آپ کے 11 کرکٹرز جو بھی کھیلتے ہیں, 11 ظاہری بات ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کروڑوں سے کم نہیں کماتے سال میں. چلے میں لبے لباب اگر آپ کو بتا دوں نا, تو کروڑوں سے کم نہیں کماتے. اور اگر یہ کروڑوں سے نہیں کم کما رہے تو پی سی بی کا ان کے اوپر اربوں ہی لگ رہا ہے. یہ بھی آپ مطلب تنخواہ کی مد میں, ٹریننگ سیشنز کی مد میں, ان کو لے کے جانا, ٹھہرانا, کھانا پلانا, کرکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کروانا, کیمپس کا لگنا, ٹی اے ڈی اے ملنا, باقی ناز نخرے, سارا کچھ وہ اربوں کی ہی گیم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ ہو,
میں اتنا ظالم نہیں ہوں, میں یہ نہیں کہتا. ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی گیم ہے جو کماتی بھی ہے, پھر ایسی بات نہیں ہے, کماؤ پوت ہے. کرکٹ جو ہے نا پاکستان کے سپورٹس کا ایک کماؤ پوت بچہ ہے. البتہ وہ اور بات ہے کہ ہم نے باقی بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی گیم ہے, یہ اربوں کی گیم ہے. باقی ہاکی ہو گئی, ٹینس ہو گئی, ٹیبل ٹینس, ایتھلیٹکس, فٹ بال, سوئمنگ, مطلب فٹ بال کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا کی سب سے مشہور ترین گیم ہے, لیکن مجال ہے آپ کو کبھی اس کی کوئی پرومیننس ملے, اس لیے کیونکہ آپ انویسٹ ہی نہیں کرتے اس کے اندر. ہماری نظر میں ہے کہ بس کرکٹ ہی کرکٹ ہے, ٹھیک ہے, 11 ادھر بھی کھیلتے ہیں 11 ادھر بھی کھیلتے ہیں. آپ انویسٹ تو کریں اس کے اندر, اس میں بھی اچھی ٹیمیں بنائیں, اس میں پی ایس ایل کی طرح کی مختلف ٹیمیں بنائیں, اس کو پروموٹ تو کریں. آپ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ بلوچستان, سندھ کے اندر, انٹیریئر کے اندر, کے پی کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر اتنا فٹ بال کھیلا جاتا ہے, اتنا فٹ بال کھیلا جاتا ہے آپ کی سوچ سے باہر. میں خود بھی چونکہ اسپورٹس سپورٹر ہوں, ذرا وہ میرے نا دل کو لگ گئی یہ بات, تو مجھے ذرا بتا دینے دیں. فٹ بال اتنا کھیلا جاتا ہے, لیکن مجال ہے کہ آپ کی کوئی سرپرستی ہو, مجال ہے, کیونکہ آپ کے یہاں پہ کوئی ایسا جو حاکم ہی نہیں آیا جس کو کبھی فٹ بال کا شوق ہو. جمالی صاحب ہوتے تھے, ظفر اللہ جمالی صاحب, ان کا تعلق بلوچستان سے, ان کو بھی ہاکی کا شوق تھا. بعد میں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب آئے, ان کو کرکٹ کا. پھر اس کے بعد خان صاحب کرکٹر. وہ کوئی دوسری گیم سے کوئی بندہ آئے تو بات ہے نا, یا اس کو کوئی شوق ہو تو پھر وہ اس گیم کی پروموشن کے لیے بھی کچھ کرے. بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ جو چودھری فیملی ہے نا, یہ کبڈی کے انچارج ہیں, یہ کبڈی کے اندر بڑی دیر براجمان رہے ہیں. آج کل مجھے نہیں پتا آج کل کیا صورت حال ہے, لیکن کبڈی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی, آگے چلتے ہیں. اگلا سوال, راجپوت فیملی نامی کوئی صارف ہیں, انہوں نے تبصرہ کیا, انہوں نے کہا جی آئی واز دیر ان دیٹ گراؤنڈ, دیٹس آل آئی کین سے. وہ جو آئرلینڈ اور پاکستان کا میچ ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں گراؤنڈ میں ہی تھا, وہ میں اتنا ہی کہوں گا. بھائی میں آپ کے ساتھ نا اظہار ہمدردی ہے میرا آپ کا. آپ کس کرب میں سے گزرے ہوں گے, کس تکلیف میں سے گزرے ہوں گے, آپ کے دماغ کے پیچھے کون سا گانا بج رہا ہوگا, یا گانا بج رہا ہوگا یا پنجابی کی گالیاں چل رہی ہوں گی. میں مطلب یہی پرزیوم کر رہا ہوں, یا تو آپ بہت دکھ میں ہوں گے یا بہت غصے میں ہوں گے. اور میری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو ایسی شرمناک پرفارمنس جو ہے نا وہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. آپ عینی شاہد ہیں, اس سانحہ 10 مئی کے عینی شاہد ہیں آپ. آپ کو تو گواہی کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے. نمبر 3, افتخار حسین صاحب کا تبصرہ ہے. منصور صاحب آپ نے کہا تھا, آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بابر اعظم کو کپتان بنایا جائے, اب دیکھ لیں رزلٹ, وہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کا پلیئر ہے. اچھا, میرا افتخار صاحب بڑی عزت کے ساتھ آپ سے اختلاف ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں آپ کے 11 کھلاڑیوں میں سے سب سے بڑا اگر کوئی سپر سٹار ہے تو وہ بابر ہے. یہ جو ڈیفینسو مائنڈ سیٹ والی بات ہے نا, ایکچولی ایک تو سانو عادت بھی پی گئی ہے شاہد افریدی علی. بس ہمارے پاس کسی طرح 11 شاہد افریدی آ جائے نا تو اڑا کے رکھ دینا ہے. یہی اسی طرح ہی آپ مصباح الحق کے ساتھ بھی کرتے تھے. بالکل ٹک ٹک ہے, یہ ٹک ٹک ہے. کمال کا کیپٹن تھا, کمال کا کیپٹن, ٹھیک ہے. تو ہمیں عادت ہے, ہم کہتے ہیں اور جڑا آ کے نا 4 گیندہ تے 2 چھکے مار کے آؤٹ ہو جائے, یہ ذرا غور سے دیکھیے گا, 4 گیندوں پہ آ کے 2 چھکے لگا کے آؤٹ ہو جائے, ہم کہتے ہیں واہ کیا زبردست ہیرو ہے, واہ پورے 12 رن بنا کے گیا 4 گیندہ. تو جی بھائی جان 12 رن تو بنا گیا, لیکن ٹیم کو بھی 150 رن اور چاہیے تھے. تسی تو 12 بنا کے چلے گئے, تسی 2 چھکے مار لے, ہائی لائٹس میں تو آپ کا نام آ جائے گا, لیکن حضور ابھی ٹیم کو 150 رن بنوانے تھے, تسی تو آؤٹ ہو گئے. تو میں معذرت کے ساتھ میری رائے ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, میں ایسے لوگوں کو ہیرو نہیں مانتا, کیونکہ ان کی ضرورت صرف اس وقت ہے کہ بھائی جان 2 اووروں میں جناب آپ کو 35 رن بنانے ہیں, تو لو جناب اب یہ شاید کام کرے. وہ بھی شاید نال ڈسکلیمر ساتھ ہے, ہو سکتا ہے چل جائے, ہو سکتا ہے نہ چلے. یہ ہو سکتا ہے جڑا چل جائے تو نہ چلے جڑا پلیئر, آپ معذرت کے ساتھ میں ذرا اس پہ کم, میں چاہوں گا کہ وہ اس کا زیادہ ڈپینڈنسی ہو, کم از کم وہ تو پرفارم کر دے. تو بابر اگر آپ دیکھیں تو بابر کی پرفارمنس ٹھیک ہے, اور جڑے باقی 10 ہے نے نا انہوں نے کی کریے. مطلب وہ جو اعظم خان صاحب ہیں, مطلب اعظم خان صاحب تک کی کریے, کس طرح سمجھائیے بیٹھ کے کہ حضور آپ بہتر ہے کہ ریٹائرمنٹ ہی لے لیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں نا, کیونکہ تہاڈے کول تو جناب سسٹم ہے جو ہے گا کہ اعظم خان صاحب نے تو ساری جان نہیں چھڑنی. اعظم خان صاحب جو ہیں وہ جس جہاز کے اوپر آئے ہوئے ہیں نا, وہ 1 وے ٹکٹ کے ساتھ آتی ہے, وہ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ نہیں آتی. تو پھر اینجی ہے کہ اسی اعظم خان صاحب نے, خان صاحب بڑی مہربانی تاری مہربانی, چھڑ دیو پاکستان ٹیم تو دیا کرو, رحم کھاؤ یہ دیتے, چھڑ دیو تاری مہربانی, اور کسی ضرورت مند نو آن دیو.
اللہ تعالیٰ ہور دے گا. یہی کہہ سکتے ہیں اعظم خان صاحب, اللہ تعالیٰ ہور دے گا, بس اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد عباس مسیح صاحب ہیں, انہوں نے بھی تبصرہ کیا. انہوں نے کہا سر ٹیم کے ہارنے میں امریکہ کی سازش تو نہیں ہے, البتہ اگر آپ نے میچ غور سے دیکھا ہو تو آپ کو بالرز کی سازش ضرور سمجھ آ جائے گی. یار میں نا بلا وجہ شک نہیں کر سکتا یار. سازش جو ہے نا, سازش بڑا ڈونگا لفظ ہے یار, بڑا اس کے اندر نا کنسپریسی ہے اس کے اندر. جب آپ یہ کہتے ہیں نا بالرز کی سازش, تو آپ کے جملے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ بالنگ نہیں کی, یا ان کے دل میں کھوٹ تھا. میں نہیں کرتا یار, میں اتنی جلدی نہیں کسی پہ شک کر سکتا. شاید میں صاف دل کا آدمی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے پہ جو ہے وہ شک نہ کروں, انلیس اور انٹل میرے پاس ٹھوس ثبوت موجود نہ, تو اس لیے میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا. رفیق ملک صاحب نے تبصرہ کیا, انہوں نے کہا منصور صاحب اٹ ڈز ہیپن, اٹس اے اسپورٹس میٹر, یور کامنٹس آر انفیئر اباؤٹ کرکٹرس. رفیق صاحب آپ کا تجزیہ جو ہے وہ سر آنکھوں پہ, آپ نے کہا کہ میرے کرکٹرز کے بارے میں کامنٹس انفیئر ہیں. سر میرے دل کا غبار ہے, میں کاٹتا ہے, میں معذرت کے ساتھ, میں نا جو مجھے فیل ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. مجھے اچھا لگے گا, میں نے ان لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں ہوئی ہیں تو میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, بہت کیا ہے میں نے, اور لوگوں سے لڑائیاں کی ہیں, ان لوگوں کے پیچھے لڑائیاں کی ہیں میں نے بہت سپورٹ کیا ہے. لیکن یار آئرلینڈ نہیں بھائی, نہیں یار, نہیں بھائی نہ لے ایتھے گل نہیں پہنچی تاری مہربانی, نہیں میں نہیں برداشت کرنا. سوری آپ کا پھر بھی فیڈ بیک بھائی ہیں آپ کا فیڈ بیک سر آنکھوں پہ, لیکن میرا خیال میں میرے جو کامنٹس تھے نا وہ عوام کی آواز تھے. کیونکہ بھائی وہ میں اس دن جب نکلا ہوں نا, اور میں باہر گیا ہوں, لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, کسی کام سے میں کسی مارکیٹ میں گیا ہوں, ادھر میں کسی سے ملا ہوں, نائی کے پاس گیا, وہ درزی کے پاس گیا, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ میں کر بھی نہیں سکتا یہاں. تو دس از دا لیسٹ آئی کوڈ ڈو. اس کے بعد صادق خان صاحب نے سوال کیا, انہوں نے کہا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ الیکٹرک بائکس دے رہی ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ صادق صاحب الیکٹرک بائکس جو ہے وہ آٹے سے بنتی ہے. پہلی بات بھائی یہ عجیب موازنہ ہے, ایک تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, مطلب کھانے کو نہیں ہے, وہ الیکٹرک بائکس مفت میں بانٹ رہی ہے. لوگوں نے اب پیسے دینے بھائی, اس کی پیمنٹ کرنی ہے انہوں نے, وہ مفت نہیں بانٹ رہی, وہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر ضرور دے رہی ہے لیکن مفت نہیں بانٹ رہی. اور اس طرح نہیں ہوتا خدا کے لیے. یہ جو پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, ہائے کھانا نہیں ہے, دیکھو مریم نواز مرسڈیز جا رہی ہے, بلٹ پروف مرسڈیز جا رہی ہے, وہ کھانے نہیں ہے, وہ دیکھیں جناب وہ جشن بہارا منایا جا رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ دیکھیں وزیر اعلیٰ ہاؤس آپریٹ کر رہا ہے, مطلب وہ تو گنڈاپور صاحب کا بھی کر رہا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس آپریٹ. اس طرح نہیں ہوتا. حکومت کے جو فنکشنز ہوتے ہیں انہوں نے آپریٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے چلنا ہوتا ہے, باقی کام بھی ہونے ہوتے ہیں. اس طرح یہ جو ہے نا کھانے کو نہیں ہے گا, تو اس پہ تو آپ بھائی جان 10,000 چیزیں چیپ دیں ساتھ, اسکول بھی بند کر دیں, ہاسپٹلس بھی بند ہیں, کیونکہ کھانے کو نہیں ہے. آئی ایگری غربت ہے, میں مانتا ہوں مہنگائی ہے, لیکن اس کو حل کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں. یہ دو چیزوں کا موازنہ بنتا نہیں ہے آپس میں. کل کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی جان یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے, تو عمران خان جو ہے وہ بلین ٹری سونامی لے کر آیا ہوا ہے. یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے جناب, اس نے صحت کارڈ شروع کیا ہوا. یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے, اس نے پشاور کے اندر جو ہے وہ میٹرو بس سروس شروع کی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کمپیریزن نہیں ہوتا, مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہ سارے اکٹھے چلنے ہوتے ہیں. اس کے بعد جناب ایک سعدی راجپوت صاحب ہیں, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف زیادہ با اختیار ہیں یا سابقہ وزیر اعظم میرے کپتان عمران خان زیادہ با اختیار ہیں؟ میرا خیال میں کوئی 19-20 کا ہی فرق سمجھ لو اسی. 19 نہیں ہوئے گا تو 18 بھی ہوئے گا. میرے خیال میں اتنا ہی کو فرق ہونا ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو یہ بحث نہ بڑی لمبی شروع ہو جائے گی پھر کہ کون با اختیار تھا تو کون نہیں تھا. اور یہ جو آپ کے وزراء اعظم کے ہاتھ سے جو اختیار جانا شروع ہوا ہے نا, ذرا غور سے سنیے گا میری بات, یہ جو اختیار جانا شروع ہوا ہے یہ کوئی اس دور یا پچھلے دور یا اس طرح نہیں شروع ہوا. یہ کہانی 1988 سے سٹارٹ ہوئی ہے, ضیاء الحق کے دور سے سٹارٹ ہوئی ہے. اگر میں پھر بھی ہسٹری کو تھوڑا سا بائفرکیٹ کر کے بات کروں نا, کوئی 88 سے شروع ہوئی ہے. کبھی کسی پوچھیے گا پاکستان پیپلز پارٹی والے سے کہ میاں اسلم بیگ صاحب جب آرمی چیف تھے, بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سلوٹ نہیں کرنے آتے تھے باہر.
پرائم منسٹر تھیں وہ, ان کو سلوٹ کرنے کے لیے باہر نہیں آتے تھے کہ یہ چیز تصویر میں آ جائے گی کہ آرمی چیف نے مطلب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سلوٹ کیا. اس قسم کی ایگوز چلتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان. محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ فورن پالیسی, یہ میٹر, وہ میٹر, اس پہ خبردار جو آپ نے بیچ میں انٹرسپٹ کیا. تو آپ سوچیں, میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کر رہا ہوں 88 میں. آپ تو 2024 کو روتے ہیں نا آج, یا آپ عمران خان کے دور کو روتے ہیں. او بھائی 88 سے یہ کام چل رہے ہیں. کبھی پڑھیں جا کے 88 کو, پڑھیں جا کے 88 کو پڑھیں, 90 کو پڑھیں, 93 کو پڑھیں, 97 کو پڑھیں, دیکھیں تو صحیح کیا ہوا بھائی یہاں پہ. اے آج دے مجھے سب سے زیادہ چڑی لونڈے لے پڑھنا چل دی ہے نا, ککھ نہیں پڑھا ہوا. کبھی تاریخ کی کوئی ایک کتاب نہیں اٹھا کے پڑھی ہوگی کہ 50s میں کیا ہوتا تھا پالیٹکس میں. 50s میں سور وردی صاحب آپ کے وزیر اعظم تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے جو الیکٹڈ جمہوری وزراء اعظم ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. اے روندے نے 2024 نو, اے روندے نے 2018 نو. عمران خان کہتے ہیں میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, سارا اختیار تو باجوہ صاحب کے پاس تھا. تو پائندہ لے کے کون آیا سی, آپ کو گود میں بٹھا کے جو لے کر آئے گا تو بھائی اختیار اس کے پاس ہی ہوگا نا. اب آج آپ کے خیال میں چلیں آج 2024 ہے, 2027 میں یا 28 میں یا 29 میں شہباز شریف کہہ سکتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو حضور اللہ, آپ کون سی پچھلی والی موٹر سائیکل کی سیٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں, کس کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں آپ؟ تو پھر روندے اختیار نو, کیڑا اختیار؟ جب یہ اختیار جاتا ہے نا ہاتھ سے, صرف اختیار نہیں جاتا, عزت بھی چلی جاتی ہے. اور اگر آپ نہیں دیتے تو چھین بھی لی جاتی ہے عزت آپ کی. اور بہت بڑی لمبی بحث ہے یہ, یقین کریں گھنٹہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں بیٹھ کے. چھوڑیں, بات لمبی ہو جائے گی, آگے چلیں. اس کے بعد عدیل احمد صاحب ہیں آئرلینڈ سے, انہوں نے سوال کیا. عدیل صاحب کدھروں سوال کرتے ہیں یار, آئرلینڈ تو انہوں نے کہا منصور بھائی, مائی نیم عدیل احمد فرام ڈبلن آئرلینڈ, آئی ایم واچنگ یور ویلاگ ریگولرلی, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک اباؤٹ یور فیوریٹ فوڈ اینڈ ہابی, تھینک یو. عدیل بھائی, کھانا جو ہے نا وہ, میں ٹھیٹھ پنجابی ہوں بھائی, دیسی کھانا کھاتا ہوں. اور ویسے یہ نہیں ہے کہ میں باقی کوئی چائنیز یا پیزاز یا اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا, اللہ کا شکر میں کبھی کسی چیز سے نہ نہیں کرتا, لیکن میں بڑا ایک ٹھیٹھ قسم کا نا دیسی بندہ ہوں. پاکستانی فوڈ مجھے بہت پسند ہے, بلکہ میں ایون باہر بھی جاتا ہوں نا کبھی اگر ملک سے باہر, تو وہاں پہ بھی دیسی فوڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ بس وہ مل جائے کسی طرح. ہابی کی جہاں تک آپ نے بات کی, ہابی بھائی اس عمر میں کرکٹ کھیلنا کرکٹ کھیل لیا, یا پھر ٹورزم, پہاڑوں میں چلے جانا, 4x4 ٹریکس, ہائکنگ, یہ ہابی ہے. بس یہ اتنی سی زندگی ہے. محمد علی صاحب کا سوال ہے جی, آپ نے پچھلی ویڈیو میں گنڈا پور کو سیاست کا سلطان رہی قرار دیا, اس سیاسی فلم کا مصطفیٰ قریشی کون ہے؟ مصطفیٰ قریشی, نوری نتھ نوری نتھ, شیر افضل مروت صاحب, وہی ہے میرا خیال میں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ بالکل شیر افضل مروت صاحب کے اوپر بات جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتی ہے بس. لیکن اوبیسلی یہ دونوں ایک ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ان میں آپس میں رائیولری ہے. حسن عسکری صاحب, آئی ہوپ یہ وہ والے حسن عسکری صاحب نہیں ہیں تجزیہ کار, ان کا ایک سوال ہے. انہوں نے کہا منصور بھائی, از اٹ پاسبل ٹو انوائٹ DGI-SPR ان اے ٹاک شو بیکاز آئی ہیو سم کویسچنس ٹو آسک. حسن عسکری صاحب, آپ کے تو نام میں بھی عسکری آتا ہے, آئی آلسو ہیو سم کویسچنس ٹو آسک. لیکن DGI-SPR کا انٹرویو جو ہے نا وہ میری بڑی ایک خواہش ہے. میں آج آپ کے ساتھ چلیں اسی بہانے ایک چیز شیئر کرتا ہوں. 3 لوگ ہیں جن کا انٹرویو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ابھی تک نہیں کیا. میں نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا ہے, شہباز شریف صاحب کا انٹرویو کیا ہے, میں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا ہے, جہانگیر ترین صاحب کا انٹرویو کیا ہوا ہے. 3 لوگ ہیں جن کے انٹرویوز میں کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ابھی تک نہیں کیا. ایک ہیں, بلکہ 4 ایکچولی, سوری 3 نہیں 4. ایک ہے آرمی چیف, وہ دیتے نہیں, وہ تو میڈیا پرسن سے ملتا ہی نہیں ہے. دوسرے DGI-SPR, وہ کوئی بھی ہو, یہ بھی میں بتا دوں, صرف یہ نہیں کہ یہ والے, آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی کوئی بھی DGI-SPR. وہ ایک زمانے میں ارشد شریف صاحب کو DGI-SPR بڑے انٹرویو دیتے تھے, لیکن یہ ابھی تک میرے پاس یہ خوش قسمتی مجھے نہیں ملی.
تیسرا بندہ ہے جی نواز شریف صاحب. میں ان سے ملا کئی دفعہ ہوا ہوں لیکن انٹرویو آج تک انہوں نے نہیں دیا. انٹرویو ویسے بھی نہیں دے رہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے پاکستان آئے اب تک انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. اور چوتھے ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی انٹرویو نہیں دیا. وہ بڑے مخصوص لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں, بہت مخصوص لوگوں کو. حامد میر صاحب کو تو بہت دیتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان 4 لوگوں کے انٹرویوز میں کبھی کروں زندگی میں. اس کے بعد عقیل عباس صاحب کا سوال ہے جی, آپ نے ایک جملہ کہا فوج کا پاکستان کے ہر معاملے میں ایک کردار ہے اور اسے ختم نہیں کیا جا سکتا فی الحال. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے فی الحال پہ کوئی 1.5-2 کلو کا زور ڈالا تھا کہ فی الحال. انہوں نے کہا یہ لفظ فی الحال اس جملے میں اضافی نہیں ہے, جملہ تو ختم نہیں کیا جا سکتا پہ مکمل تھا. نہیں عقیل بھائی, میرا خیال میں فی الحال پتہ کیوں, ایک اچھے تجزیہ کار کے لیے اور ایک صحافی کے لیے احتیاط برتنی چاہیے, حد سے زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ آپ کنفرم چیز کے بارے میں جو ہے نا اتنی مطلب پر اعتماد طریقے سے بات مت کریں کہ نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے مطلب میں کیوں کہوں یہ, کیا پتہ اس ملک میں کیا ہو جائے آج سے 3 سال کے بعد 4 سال کے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں, 2018 میں جب سیم پیج تھا, عمران خان صاحب, فوج اور یہ سارا وہ جو سیٹ اپ جو چل رہا تھا, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت کہ ایک دن آئے گا کہ پی ٹی آئی بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر دے اگینسٹ پریس کانفرنس کر رہی ہوئے گی؟ آپ کبھی سوچ سکتے تھے؟ اس وقت نون لیگ والے صرف منہ سے کہتے تھے نا ڈی جی آئی ایس پی آر, تو پی ٹی آئی والے نا 1 منٹ میں چاقو کاٹ کے باہر آ جاتے تھے. کنے کیا ہے دسو, کنے کیا ہے تاڑی ایسی تھے, کنے کیا ہے. اور آج دیکھیں حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, خیالات بدل گئے, ہے نا. آج وہ 7 مئی کی پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, آج 12 مئی ہو چکی ہے. تو وہ انہوں نے انی مچائی ہوئی ہے, روزانہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اگینسٹ یا ٹویٹ ہو رہی ہے پریس کانفرنس, یا ٹویٹ ہو رہی ہے پریس کانفرنس. کیسے وقت بدلا ہے. تو مجھے کیا پتا, میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ جی فوج کا کردار کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہو سکتا نا. آپ کے دیگر ملکوں میں ہوا ہے, آپ کے پڑوسی ملک میں ہوا ہے, آپ کے مطلب بھارت کے اندر آپ دیکھ لیجئے, وہاں پہ وہ کردار نہیں ہے. تو اگر آپ کے ساتھ والے ملک میں بالکل نیکسٹ ڈور نیبر کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے فی الحال کا لفظ میں نے استعمال کیا. ایک اور سوال جی حماد رفیق صاحب نے کیا, انہوں نے کہا جی منصور علی خان صاحب آپ میرے پسندیدہ صحافی ہیں, بہت ہی اچھا اور میری پسند کا ویلاگ کرتے ہیں. ایک ویلاگ میں آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی کی تذلیل نہیں کرتے لیکن مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا مذہب کارڈ استعمال نہیں کیا تھا؟ یہ نعرہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حماد صاحب کہ آپ مذہب کارڈ کو ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں. ڈیفائن مثال کے طور پہ اگر آپ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہو گئے, جماعت اسلامی ہو گئی, چلے میں 2 ایگزامپل آپ کے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا ہے اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے پالیٹکس کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق سزائیں ہیں وہ عملاً ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ مذہب کارڈ کا استعمال نہیں میں سمجھتا. مذہب کارڈ کا استعمال وہاں سے سٹارٹ ہوگا کہ ہم تم سے بہتر ہیں اور تم ایک کمتر انسان ہو, بلکہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. یہ میری نظر میں مذہب کارڈ کا استعمال. میری نظر میں مذہب کارڈ کا استعمال وہاں سے شروع ہوتا ہے, تو کافر ہے, تو اسرائیل کا ایجنٹ ہے, بغیر کسی پروف کے, آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. یہ مذہب کارڈ کا استعمال, یہ بیسکلی آپ اینٹی اسلامک جو کسی کو جو برانڈ کر رہے ہیں نا, بیسکلی مقصد اپنے سیاسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں سے میرا اختلاف سٹارٹ ہوتا ہے. باقی آپ کی تگ و دو ہے, پالیٹکس کیا چیز ہے, پالیٹکس از اے کلیش آف آئیڈیا, لیکن آپ نے اس کی ترویج کرنی ہوتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب ہونا چاہیے, نیب کا ادارہ بہت ضروری ہے. ایک کہتا ہے نیب کا ادارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 مختلف آئیڈیاز ہیں. آپ اپنی اس پہ کیمپیننگ کرتے ہیں, لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, اس کے بعد لوگوں کی مرضی, وہ جس کو مرضی ووٹ دیں. وہ کہیں ہاں یار سانوں لگتا ہے اے بندہ ٹھیک کہہ رہے, چلو جی آپ یہ کریں. جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان اگر اسلام کے قوانین کے نفاذ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اتنے کئی سالوں سے, لیکن آج تک ان کو اتنا ووٹ نہیں پڑ سکا کہ وہ لوگ جو ہے وہ کبھی حکمران بن سکے.
حقیقت ہے نا, ایسے ہی ہے. تو یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے یا جو چیز یہ لوگوں کو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ اسے نہیں خرید رہے بس. تو مذہب کارڈ کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح ڈیفائن کریں. وہ میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے, اس مذہب کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جناب آپ کے سوالات تھے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.